स्क्रीन नहीं शो हो रही. अब शो اب ہو رہی ہے. جی چلیں ٹھیک ہے. اسکرین شو اسی وقت کوئی کیونکہ یہ گوگل میٹ کو بیک کر کے پھر میں نے پی ڈی ایف اوپن کیا ہوا ہے. آواز کٹے یا کوئی بھی ایشو ہو تو مائک آن کر کے بول دیجیے گا. تو یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے کہ ہاشم نامی ایک شخص کی شادی ام سلمہ سے ہوئی اور بعد میں ان کو شام چھوڑ کر تو مکہ چلے گئے تھے. بعد میں ام سلمہ اور ان کے بیٹے شیبہ یہ عبد المطلب کی غلامی میں آ گئے. شیبہ کا مطلب ہے برے بالوں والا. مکہ میں شیبہ کو عبد المطلب کے نام سے پکارا گیا کیونکہ یہ ان کی غلامی میں آئے تھے. اب عبد المطلب کی بات کی جائے. عبد المطلب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی شادی ہوئی تھی فاطمہ سے جن میں سے 3 بیٹے تھے. ٹوٹل ان کے کل 11 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں. جو حضرت فاطمہ تھی اس وقت تو ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ یہاں پہ حضرت لکھا ہوا ہے لیکن کٹا ہوا ہے. بیٹے تھے اللہ جو بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ان کے بیٹیاں میم آواز کٹ اسلام رہی ہے آپ کی. کو اب آ رہی ہے آواز؟ اسلام سے پہلے جو تھی وہ مذہب تھا عرب کا، اس لیے یثرب کو جو ہے وہ بیماریوں کا گھر بھی کہا جاتا تھا. سب سے بڑا بت انہوں نے رکھا ہوا تھا ہبل، اور اس کی بیوی تھی عزا، اور اس کے بچے تھے لات اور منات کی پوجا ہوتی تھی. یہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے ریفرنس دیے ہوئے تھے کہ یہ بڑا بت ہے، یہ چھوٹا بت ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے بچے ہوئے تھے انہوں نے، جیسا کہ یہاں پر آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا. تو بڑا بت ہبل تھا، پھر اس کی بیوی تھی عزا اور اس کے بچے تھے لات اور یہ منات. ان سب کی پوجا کرتے تھے. عرب کی پوجا کرتے کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. لیکن وہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، وہ دین ابراہیمی پر قائم رہا. اس کے بعد جو قربانی کی بات ہے وہ حضرت عبداللہ کی قربانی جو ہے حضرت عبداللہ نے قربانی کی سب سے پہلے 100 اونٹوں کی. جو یہ قربانی کی روایت ہے یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ قربانی کی. ایکسکیوز می میم، کرنے کی سکرین روایت عبد المطلب نے شروع کی. میم سکرین نہیں نظر آ رہی. میری طرف تو شو ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں کیوں. اب ہو رہی ہے؟ نو میم. मैडम क्या कहते हैं ویسے مجھے لگتا ہے واٹس ایپ پہ بھی اسکرین شیئر. میم آپ کی آواز بھی بہت کٹ رہی ہے. اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ میم اچھا اب مجھے آپ کو گروپ پہ مل جائے گی، تو اب آپ مجھے بتا دیں آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی میم آ رہی ہے. جی میم. اب اسکرین دیکھیے گا. اب اسکرین شیئر ہو رہی ہے سب کو؟
میں نظر آپ کو لائے رکھا. ہیلو بتا دیں کوئی کہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے. نو میم. نو میم اسکرین نہیں شو ہو رہی. میں نے تو میم اپنی طرف نوٹس سے کی ہوئی ہے. میم نوٹس گروپ میں شیئر کر دیں, ہم وہاں سے اوپن کر لیتے ہیں اور ادھر سے سن لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں گروپ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں. یہ میں نے گروپ میں پی ڈی ایف شیئر کر دیا ہے, آپ لوگ اس کو وہاں سے اوپن کر لیں. میم ہمارے گروپ میں نہیں آئے, ہمارا 16 بیچ ہے. جی جی اسی گروپ میں کیے ہیں, ابھی تھوڑی دیر تک ہو جاتا ہے سینڈ. سگنل پرابلم بنا ہوا ہے نا, آپ کو پتہ ہے جو ایشو کریٹ ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے آج بھی چھٹی تھی, کل بھی چھٹی ہو گئی ہے. یہ فائل میں اپلوڈ کی ہوئی ہے, تھوڑی دیر تک ہو جاتی ہے. فائل اپلوڈ ہو رہی ہے, چلیں تب تک کوئی جنرلی باتیں کر لیتے ہیں. آپ میں سے سب نے پنجاب پولیس اسسٹنٹ میں اپلائی کیا ہوا ہے؟ جی میم. جی میم. اس دفعہ پی پی ایس سی نے جلدی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے. یس میم, بہت ٹینشن ہے. ہاں مجھے بھی لگا تھا کہ شاید یہ دسمبر کے اینڈ تک چلے جائیں گے, تو لیکن میم اگر آپ نے پہلے ٹیسٹ دیا ہے, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں ذرا. ایکسپیرئنس پڑھانے کا یا اوور آل؟ نہیں میم, اوور آل کر رہی ہوں. میرا نام مریم مغل ہے اور میں گجرانوالہ سے ہوں. بیسیکلی میں رائٹر ہوں اور آن لائن بزنس رن کر رہی ہوں اپنا 4 to 5 ایئرز سے. اور بی ایس انگلش لٹریچر کیا ہوا میں نے, بی ایڈ بھی اسٹارٹ ہے, لاسٹ اب ہو گیا ہے. یہ لاسٹ سیمسٹر ہے, so وہ میرا پیپر تھا بی ایڈ کا لاسٹ سیمسٹر کا, لیکن وہ اب کینسل ہو گیا, دسمبر میں چلا گیا. تو بی ایڈ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا بی ایس انگلش لٹریچر کے بعد. تو اس کے علاوہ ورکنگ جاری ہے. ایک بک اور آلموسٹ 50+ انتھولوجیز لکھی ہیں میں نے, نائجیریا, انڈیا اور پاکستان کی. تو الحمدللہ 150+ اوارڈز وننگ ہوں میں انٹرنیشنلی اینڈ نیشنلی. اس کے علاوہ میرا شاپ اینڈ سیل کا بزنس ہے چھوٹا سا, 4 to 5 ایئرز اس میں اس کو رن کر رہی ہوں.
Madam, class 1. Ora अपना बाणी दे के वैन पे व्हाट्सएप के अब तक तो सिग्नल ठीक है, ओवरऑल मुझे खराब ही लग रहे हैं। अभी 32% अपलोड हुई है फाइल। मैम आप वैसे ही हमें मतलब बता दें, आप नोट कर चलें लेते फिर हैं और फाइल अपलोड हो रही है। मैं जी चलें ठीक हो गया। कुर्बानी तक हम बात कर रहे थे कि कुर्बानी जी की जी जो रिवायत है वो उसके हज़रत आगे अब्दुल बता मुत्तलिब दें। ने शुरू की थी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कहा करते थे कि मैं दो ज़बीहों में से हूँ। ज़बी मतलब ज़िबा करने वाले। तो दो ज़बी कौन से हो गए? एक हज़रत इस्माइल थे, क्योंकि हज़रत इस्माइल को अल्लाह ताला ने ज़िबा करने किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो एक ज़बी वो हो गए और दूसरे थे हज़रत जिन्होंने 100 ऊँटों को ज़िबा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं दो। उसके बाद है जी ईयर ऑफ एलिफेंट, जिसे आमुल फील कहा जाता है। यमन के बादशाह अब्रहा ने 60,000 हाथियों पर सवार फौज के साथ मक्का पर हमला किया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कितने हाथियों के साथ किया था, तो उसमें 60,000 हाथियों के साथ मक्का पर हमला किया था। और अबाबील की सूरत में अल्लाह ताला ने उनको मदद भेजी थी और अब्रहा हाथियों के नीचे कुचल कर मारा गया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना की रहने वाली थी और हज़रत आमना के जो वालिद थे उनका नाम था वहब बिन अब्दुल मनाफ, और जो वालदा थी उनका नाम था बतारा बनु ज़हरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई वैसे तो मोस्टली ये कि हमें ज़्यादा याद रहती हैं हज़रत हलीमा, तो लेकिन उनकी 3 दाइयाँ थी और जिन्होंने उनको दूध पिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे एक दाई थी हज़रत शिफ़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी जो 2 थी हलीमा, उसके बाद सोबिया और खोला भी थी। हज़रत सोबिया जो थी वो अबू लहब की लोंडी थी और हज़रत हमज़ा को भी इन्होंने दूध पिलाया था। और जो हज़रत खोला हैं उन्होंने 7 दिन के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका था उस पर आपको दूध पिलाया था। जो हज़रत हलीमा हैं उन्होंने आपको दूध भी पिलाया और आपकी परवरिश भी की 4 साल तक। लेकर 2 साल के लिए गई थी, लेकिन बाद में फिर मुद्दत बढ़ा दी गई तो 2 साल मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास रहे। यानी 4 साल का अरसा आपने उनके साथ गुज़ारा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कि पता है सबसे पहले क्या रखा गया था? अहमद। हाँ जी, अहमद रखा था। और अहमद नाम किसने रखा था? उनकी वालदा अहमद ने। नाम रखा था हज़रत हाँ जी, उनकी वालदा ने हज़रत आमना ने उनका नाम अहमद रखा था। और कुरान पाक में एक बार सूरत सफ में ये एक दफ़ा उसका ज़िक्र आया है। जो मोहम्मद नाम रखा गया था वो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था और कुरान पाक में ये नाम 4 दफ़ा आया है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम कितनी दफ़ा आया कुरान पाक में? 4 मरतबा। और जो अहमद है वो 1 दफ़ा। उसके बाद जो हज़रत हलीमा थी उनका ताल्लुक बनु असद कबीले से था। जिस कबीले से उनका ताल्लुक था वो बनु असद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भला किस से था, पता है किसी को? बनु हाशिम। बनु हाशिम कबीला कुरैश। तो हज़रत हलीमा सादिया के बारे में बात कर रहे थे। मदीना के एक काफ़िले में हज़रत हलीमा सादिया शामिल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए 2 साल का माहदा हुआ था उनके ख़ानदान के साथ। 2 साल गुज़रने के बाद जब हलीमा सादिया अब्दुल मुत्तलिब को देने आईं,
ان کے حوالے کرنے آئی عبد المطلب کے، تو بغیر معاوضے کے دوبارہ پھر ان سے معاہدہ کر لیا، تو 2 سال کے لیے دوبارہ پھر لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا حضرت حارث، اور حضرت حلیمہ کے 2 بچے تھے، عبداللہ اور شیمہ۔ اسلام کا معنی پتہ ہے کسی کو کیا ہے؟ اسلام کا سلامتی والا معنی ہے دین. سلامتی والا دین۔ اسلام کا معنی ہے جھک جانا اور تسلیم کر لینا۔ اسلام کا معنی ہے جھک جانا اور تسلیم کر لینا، ٹو بو۔ حضرت حلیمہ نے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور حضرت حلیمہ کا جو قبیلہ تھا وہ حضرت حلیمہ کا جو تعلق تھا وہ بنو سعد سے تھا۔ مدینہ سے واپس آنے کے بعد حضرت آمنہ اور ان کی لونڈی ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب حلیمہ سعدیہ سے یہ واپس آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ ساتھ میں ام ایمن تھی اور حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ حضرت آمنہ نے ابوا کے مقام پر وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ وفات پا گئی۔ یہ بیسک باتیں ہمیں پہلے ہی پتہ ہیں۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ کی پرورش کا ذمہ لے لیا ابو طالب نے، تو ابو طالب کیونکہ آپ کے چچا بھی تھے تو آپ ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ پہلا جو معجزہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 8 سال کی عمر میں ہوا تھا، بادل والا۔ وہ اس واقعے کے بارے میں پتہ ہے کسی کو؟ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ ہوا۔ حضرت حلیمہ نے بچوں کو باہر بھیجا کھیلنے کے لیے، تو بچے باہر کھیل رہے تھے۔ تو حضرت حلیمہ نے آواز دی کہ دھوپ میں مت کھیلے، چھاؤں میں کھیلے۔ تو جو ان کی بیٹی تھی جن کا ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا کہ حضرت حلیمہ کے 2 بچے تھے، شیمہ اور عبداللہ، تو ان میں سے جو ان کی بیٹی تھی شیمہ، انہوں نے جا کر حضرت حلیمہ کو بتایا کہ جو میرا رضائی بھائی ہے، قریشی بھائی، وہ جہاں جہاں چل رہا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ نے دیکھا آ کر کے واقعی وہ بات بالکل سچ تھی۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا 8 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد کیونکہ آپ ابو طالب کی پرورش میں تھے، وہ آپ کی پرورش کر رہے تھے، تو ابو طالب تجارت کا کام کرتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا، اور وہاں ایک عیسائی تھا، اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا، اور حضرت ابو طالب سے کہا کہ اتنا خوبصورت لڑکا یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو تب نے بتایا میرا بھتیجا ہے۔ اس کے بعد حرب فجار کی لڑائی آ جاتی ہے جو جب ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ یہ جنگیں جو تھی جو اسلام سے پہلے لڑی جاتی تھی، یہ مقدس مہینوں میں لڑی جاتی تھی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں یہ مقدس مہینے سمجھے جاتے تھے۔ اور یہ جنگیں ہوتی تھی صرف قبیلوں کے درمیان، جیسے قبیلہ قریش ہے اور بنو ہاشم ہے، اس طرح سے جو قبیلہ نجار ہے، قریظہ ہے، ان قبیلوں کے درمیان میں جنگیں ہوتی تھی۔ عرب کی قبیلوں میں آپس میں جنگیں ہوتی تھی، ان کو اس کو کہتے ہیں حرب فجار۔ قریش اور ان کے اتحادیوں کی قیادت جو شخص کر رہا تھا وہ حرب بن امیہ تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے پہلے، اس کی اسلام کی تبلیغ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بنو سعد کے لیے کس طور پر کام کرتے تھے؟ In the beginning, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم worked as a shepherd کے طور پر بنو سعد کے لیے کام کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ کا تعلق تھا نا بنو سعد سے، یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضرت السلام حلیمہ علیکم کی پرورش میں تھے۔ میم ہیلو سر، جی سر، میم اسکرین شو نہیں ہو رہی. جی سر اسکرین شو نہیں ہو رہی تھی بچوں کو بھی، تو میں نے وہ فائل واٹس ایپ پہ شیئر کر دی ہے گروپ میں بھی وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہو۔ شو نہیں ہو رہی تھی. میری طرف سے میں نے تو کی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں نہیں شو ہو رہی سب کو۔ آپ ٹرائی پھر کر لیں، پھر ٹرائی کر جی لیں. میں دوبارہ کر دیتی ہوں۔
اب شو ہو رہی ہے سب کو؟ جی شو ہو رہی ہے، اپنی فائل آپ اوپن کریں. جی شو ہو رہی ہے، اب تو ہو اب رہی ہے ہاں جی، پہلے بھی شو. میں نے کی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں سگنل پرابلم کی وجہ سے شاید شو نہیں ہو رہی تھی. اصل میں میم آج کل پورے پاکستان میں نیٹ کا ایشو ہے نا، تو اس وجہ سے ایشو بن رہا ہے. چلیں آپ سٹارٹ کر دیں. ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے بنو سعد کے لیے ایز اے شیفرڈ، چرواہے کے طور پر کام کرتے تھے. اس کے بعد حرب فجار کے بعد آتی ہے حلف فضول. حلف فضول جو لفظ ہے وہ فضل سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے سیکریٹری آف دس ایگریمنٹ. یہ معاہدہ جو تھا وہ حرب فجار کے بعد قبائل میں ہوا. اس معاہدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت زبیر کو قتل کیا تھا. اب یہی وہ ٹائم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر شام پر گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس آئے، تو اب آپ کی عمر 25 سال ہو چکی تھی. اور 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی. حضرت ختیجہ کے ساتھ جب شادی ہوئی تو حق مہر جو تھا وہ 500 درہم طے ہوا، طلائی سکہ جو اس وقت چلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. 24 سال کی عمر میں آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا تھا، جب آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا. آپ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے. تو اس تجارت میں فائدہ بھی زیادہ ہوا، جس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. تو حضرت خدیجہ نے پوچھا یہ فائدے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ جو شخص میرے ساتھ وہ اپنے کام میں اتنا ایماندار اور محنتی تھا کہ یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. حضرت ختیجہ نے جو شادی کا پیغام بھیجا تھا وہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ بھیجا تھا، اور حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت میم 40 سال تھی. میم جی جی اچھا ان سے تھوڑا پوچھا بھی کریں نا، ان کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ پڑھا رہی ان سے تھوڑا پوچھے بھی نا، آہستہ آہستہ پڑھائیں، ان سے پوچھے بھی کہ سمجھ آ رہی ہے بچوں کو. جی سر، میں تھوڑا کوشچننگ کر رہی تھی نا اس سے پہلے. ٹھیک ہاں، ساتھ ساتھ پوچھا کریں نا کہ ان کو سمجھ آ رہی جی ہے نہیں آ رہی بچوں کو. ٹھیک ہے. جی حرب فجار تو حضرت تھوڑا ختیجہ کی ڈسکس عمر اس کیا وقت کریں. حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. آپ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی حضرت ختیجہ کی، اور ان کے 3 بچے بھی تھے. کل 7 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. حضرت ختیجہ سے قاسم اور عبداللہ اور حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ حضرت ماریہ سے ہوئے تھے. حضرت ختیجہ کی 4 بیٹیاں تھیں. ان 4 بیٹیوں کے نام آگے لکھے ہوئے ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. فاطمہ حضرت فاطمہ کا ذکر سب سے زیادہ آتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے. حضرت زینب کے شوہر کا نام لکھا ہوا ہے ابو العاص، اور یہ رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر تھے حضرت عثمان. تو آپ میں سے کسی کو پتہ ہے حضرت رقیہ سے پہلے شادی ہوئی تھی یا ام کلثوم سے؟ آپ لوگ سب سے مائک پہلے آن کر کے بول سکتے ہیں. رقیہ سے شادی ہوئی تھی. اچھا، حضرت رقیہ سے شادی کے بعد ام کلثوم سے ہو گئی. تو کیا حضرت رقیہ اس وقت موجود تھی جب ام کلثوم سے شادی ہوئی؟ نہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یس. حضرت رقیہ کی اس وقت میم اسکرین پھر غائب ہو گئی ہے، تھوڑا چیک کریں. ہو رہی ہے شو سکرین میں. ہو رہی ہے؟ سر آپ کو ٹھیک ہے. جی سر شو ہو رہی، سر ہو رہی ہے شو. ٹھیک وہ ایک دو ٹھیک. ہاں جی، پہلے حضرت رقیہ سے ہوئی تھی، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. حضرت رقیہ کی تب بیمار تھی جو نا جتنے بھی غزوات اور جنگیں ہوئی ہیں حضرت عثمان نے سب میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. غزوہ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت حضرت ام کلثوم کی طبیعت خراب تھی. اس سے پہلے حضرت رقیہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر ان کی شادی ام کلثوم سے ہوئی. اس لیے ان کو ذو النورین لقب دیا گیا تھا، 2 نوروں والا. یہ 2 نور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. اس کے بعد حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی حضرت علی سے. حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور چوتھے خلیفہ بھی تھے.
حضرت علی سے شادی ہوئی اور ان کے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین. رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ہوئی ابو لہب کے بیٹے سے. 2 بیٹے تھے ان کے، عتبہ اور عتیبہ. ان دونوں سے ہوئی تھی، پھر بعد میں ان سے طلاق ہو گئی اور حضرت عثمان سے 1 by 1 شادی ہوئی، ایک کی ڈیتھ کے بعد پھر دوسری کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی. ابو طالب کے یہاں حضرت علی پیدا ہوئے. تو کیونکہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، تو جب ان کے چچا ابو طالب کا بیٹا ہوا حضرت علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی پرورش کی ذمہ داری خود لے لی حضرت علی کی. تب آپ کی عمر 30 سال تھی. 35 سال کی عمر میں جو ہے وہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی 605 AD میں، اور حجر اسود کو نصب کیا گیا. حجر اسود کا ریئل جو کلر ہے وہ کیا ہے؟ میم وائٹ کلر ہے. واٹ از دا اوریجنل کلر آف حجر اسود؟ یس، وائٹ کلر ہے اس کا. اس کے بعد ہے جی مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ 300 میل، جو کہ 448 کلومیٹر بنتا ہے. اور یہ بھی بات آپ کو پتہ ہے کہ نبوت کے قریب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے والی تھی، تو ان دنوں کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تنہائی، ویسے بھی تنہائی میں رہتے تھے لیکن ان دنوں میں مزید تنہائی میں رہتے اور غور و فکر کرتے تھے. غار ہرا میں چلے جاتے، کھانا پانی لے کر، ستو لے کر غار ہرا میں چلے جاتے اور کئی دن وہاں پر عبادت کرتے رہتے تھے. غار ہرا جو ہے وہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبل نور میں واقع ہے، اور اس کی لمبائی 207 کلومیٹر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. موسٹلی جگہ پر 40 سال ہی آتا ہے، لیکن 40 سال 6 ماہ اوپر تھی. تو 40 سال 6 ماہ عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہی لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا. 3 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کی، اور تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. جو پہلی وحی آئی تھی اس کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا. اقرا. ہاں جی، اقرا. تو اقرا کا مطلب ہے پڑھو. اقرا کا مطلب ہے پڑھو، یعنی کہ پہلی وحی کے پہلے لفظ سے ہی ہمیں کس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے؟ پڑھنے کی، علم کی. تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ علم کی اہمیت پر، علم کی اہمیت کہاں تک ہے. وہ پہلی وحی علم سے شروع ہو رہی ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اور پھر تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. تو پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. سورۃ الق کی پہلی 5 آیات تھی. اس میں الق کی 5 آیات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو تھا وہ سرد پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور حضرت خدیجہ کو تمام واقعہ بیان کیا. تو حضرت خدیجہ کو خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا ہے. تو آپ ان کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کو جا کر بتایا. ورقہ بن نوفل کیونکہ خود بھی ایک عالم تھے تورات کے، انجیل کے، تو انہوں نے پھر بتایا، تصدیق کی اس بات کی کہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ میں ایک آخری نبی بھیجوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس پہ مجھے یہ نبوت کی مہر نظر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. تو پہلی وحی کا موضوع تھا سورۃ الق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ لوگوں کو شرک سے باز رکھنا، لوگوں کو شرک سے روکنا، کیونکہ وہ شرک ہی کر رہے تھے نا، بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو اسلام سے پہلے عرب میں سب سے بڑا جو مذہب تھا وہ تھا ہی بت پرستی، بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کے ریلیشنز بنائے ہوئے تھے. یہ کسی کا مائی کون ہے، شاید بتوں سے ان کے ریلیشنز بنائے ہوئے تھے کہ یہ بڑا بت ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے بچے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے بتوں کے جو ہے وہ ریفرنس دیے ہوئے تھے کہ یہ اس کام کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے ہے. جیسے مصر کے لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور قدیم مصر کے لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے، جیسے اگنی کی دیوی ہے، یہ آگ کی ہے، یہ بارش کی ہے. تو یہی حال ان کا تھا. ہبل جو تھا وہ سب سے مقدس بڑا بت تھا جس کو بعد میں توڑا گیا تھا. یہ تجارت کا رکھوالا سمجھا جاتا تھا. عزا تھا تو یہ اس کو قبیلہ قریش والے اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو صحت کا رکھوالا کہتے تھے. جو لات ہے یہ نگہبان تھا. تو یہ جو منات ہے اس کو خوشحالی کی دیوی سمجھا جاتا تھا. جو یہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. وہی نازل ہونے کے جو طریقے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جاتا تھا وہی سے ریلیٹڈ،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات ڈال دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے بات کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، وہ جس شخص کی صورت میں آتے تھے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حضرت دہیہ کلبی، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری وحی تھی، دوسری وحی میں اور پہلی وحی میں کتنے ٹائم کا کتنا ڈیوریشن تھا؟ اینی ون نوز؟ میم 6 ماہ کی، ہیلو، 6 میم ماہ کی۔ ہاں جی، 6 ماہ کا ڈیوریشن تھا۔ جو دوسری وحی نازل ہوئی تھی وہ پہلی تو صورت الگ کی آیات تھی نا، اور دوسری مبصر کی، پہلی 5 آیات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی نبی ہونے کی۔ اس کے بعد ہے کثرت الوحی، اس کا معنی ہوتا ہے وحی کا رک جانا، یعنی 6 ماہ تک یہ سلسلہ رکا رہا، وقفہ آ گیا پہلی اور دوسری وحی کے درمیان میں۔ تو اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ تبلیغ کرتے رہے، خفیہ طور پر گھروں میں جانا اور اپنے خاندان والوں سے بات کرنا، ان کو سمجھانا، یعنی ظاہری طور پر اعلان نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا تم لوگ یہ اسلام قبول کر لو، خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے، اور اسی خفیہ تبلیغ میں 40 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ خفیہ تبلیغ کہاں ہوتی تھی اور بیعت کہاں کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ حضرت ارقم کے گھر، جس کو بعد میں دار ارقم کا نام دیا گیا۔ دار یعنی گھر، دار ارقم، ارقم کا گھر، تو یہ اسلام کی پہلی درسگاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں جو سب سے پہلے اور عورتوں میں بھی سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اس میں حضرت خدیجہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی، اور مردوں میں حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا تھا سب سے پہلے۔ ابو بکر کا لقب کیا تھا پتہ ہے کسی کو؟ ابو بکر ان کا نام تھا صدیق، صدیق۔ صدیق ان کو کس وجہ سے کہا گیا تھا؟ انہوں نے کس بات کی تصدیق کی تھی؟ واقعہ معراج کی۔ واقعہ معراج کی۔ تو اسی طرح جو حضرت عمر تھے ان کو فاروق کا لقب دیا گیا تھا۔ فاروق کا میننگ ہے صحیح اور غلط کو بیان کرنے والا، حق اور فرق باطل میں بیان فرق۔ کرنے والا اس میں۔ ہاں جی، اور اس کے بعد حضرت عثمان تھے، ان کا لقب تھا ذو النورین۔ تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور غلاموں میں زید بن حارث۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا ہے، زید بن حارث کا۔ اس کے بعد جب آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر آپ نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا مروہ کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور لوگوں کو واضح دیا، لوگوں میری بات سنو۔ تو لوگوں نے کہا کہ محمد آج کیا بتانے لگے ہو ہمیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے سچ بولتے تھے، لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے تھے، تو مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر کہا کہ میں اگر تمہیں کچھ بتاؤں گا یا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ پہاڑوں کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے آنے والی ہے، تو کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ تو مکہ والوں نے ایک آواز میں کہا بالکل کر لیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ یہ جو بت تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے اور پھر انہی کی پوجا کرتے ہو، ان کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کیا تم مان لو گے؟ تو اس وقت جو ہے وہ سارے پیچھے ہٹ گئے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر آپ کی بات پر کیوں آئیں، ہم یہ شرک نہیں کر سکتے، یہ غلط کام نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت سارے پیچھے ہٹ گئے اور آپ کی دعوت سے انکار کر دیا۔ پھر وہ مخصوص لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت اسلام پر لبیک کہا اور آپ کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جہاں پر ساتھ دینے والے تھے وہاں پر مخالف بھی تھے، جہاں پر ساتھ دینے والے ہوتے ہیں ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں، مخالفت والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو گریٹ اگزامپل ہے وہ اسلام کی ہمارے سامنے ہے۔ اسلام میں بھی سب سے زیادہ ایکسٹریم جو اینیمیز تھے وہ مخالف تھے، انگینسٹ تھے، اور ساتھ دینے والے جو تھے وہ تھوڑے تھے۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اور ابو سفیان کی بہن بھی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذکر جس صورت میں آیا ہے وہ صورت لہب ہے۔ اس کے بعد ہے عقبہ بن ابی محیط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں بازو ڈال کر اس نے گھسیٹا اور اونٹ کی اوجڑی آپ پر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجڑی آپ پر پھینک دی
جو بعد میں حضرت فاطمہ نے آپ کے اوپر سے اٹھائی تھی. حضرت سمیہ ہیں، حضرت سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور حضرت عمار کی والدہ تھی. اسلام کی راہ میں پہلی شہید ہونے والی جو خاتون تھی وہ حضرت سمیہ تھی. ٹھیک ہے، ابو جہل نے اس کو نیزے کے ساتھ شہید کر دیا ان کو. اور جو حضرت حارث بن ابی حالہ تھے یہ شہید ہونے والے پہلے مرد تھے. ٹھیک ہے، حضرت سمیہ پہلی عورت تھی اور حضرت حارث پہلے مرد تھے. اس کے بعد جو حضرت خبیب ہیں ان کو انگاروں پر لٹایا گیا. یہ کوشچن بھی آ جاتا ہوتا ہے کہ کس کو انگاروں پر لٹایا گیا؟ حضرت خبیب کو. اس کے بعد ہے کہ حضرت موصب بن عمیر، یہ حضرت موصب بن عمیر یہ واحد صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حد تک ان کی شکل و صورت ملتی تھی، مشابہت رکھتے تھے یہ صحابی. اور یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. ان کو بھی کفار نے شہید کیا تھا غزوہ احد میں. اور ان کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے غلط خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. تو پھر سارے جو ہیں وہ جنگ سے دھیان ہٹا کر سب کا آپ کی طرف ہو گیا اور جنگ احد میں جو ہے وہ ان کو پھر شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کو. 5 نبوی میں حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا. 6 نبوی میں حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد ہے عمر بن ہشام. عمر بن ہشام کون تھے؟ یہ ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام، اور ان کا لقب تھا ابو الحاکم. عمر بن خطاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق تھا ان کا اصل نام. اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید کی صورت طٰہٰ کی تلاوت سن کر اسلام قبول کیا. ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اپنی بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے میں کافی دیر لگ گئی. تو حضرت عمر نے پوچھا اتنی دیر کہاں لگا دی ہے؟ اور تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے اندر، مجھے آواز آ رہی تھی، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ ان کی بہن نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، انکار کر دیا ماننے سے. تو حضرت عمر نے ڈانٹا، غصے سے کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے تم دونوں، مجھے بھی سناؤ. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ جو کلام ہم پڑھ رہے تھے وہ ایسے ہی نہیں سنا جاتا، اس کے لیے پہلے پاک ہوا جاتا ہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں پاک ہو جاتا ہوں. تو انہوں نے حضرت علی نے وضو کیا، پھر آئے، حضرت فاطمہ نے کلام پڑھ کر سنایا، اور وہ کلام کیا تھا؟ سورۃ طٰہٰ کی آیات. حضرت علی نے وہ آیات سنی اور زار و قطار ہونے لگ گئے اور اس وقت اسلام قبول کر لیا. حضرت علی جو ہے وہ بھی ہمارے خلیفہ تھے. آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی میم آ رہی ہے. جی ہاں جی. تو حضرت میم عمر بھی حضرت ہمارے عمر خلیفہ تھے. جی جی، حضرت عمر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بھی ہمارے خلیفہ تھے. یہ حضرت عمر جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ مکہ میں بڑی طاقتور ہستی تھے، مالی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی. جب میدان جنگ میں جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ہے کوئی عمر کے مقابلے میں لڑنے والا، تو جب میدان جنگ میں ایسے سناٹا چھا جاتا تھا جیسے کوئی بھی عمر کے مقابلے کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما، طاقت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کر لی جو آپ نے مکہ میں بیٹھ کر کی تھی خانہ کعبہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی اور حضرت عمر کو ہدایت دی، ان کے دل میں اسلام ڈالا، اور پھر جب انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے. اس کے بعد جی حضرت حبشہ، جب مکہ والوں نے ہجرت کی پہلی فرسٹ مائگریشن 5 نبوی کو ہوئی تھی، جس میں کہیں آتا ہے 11 مرد تھے اور کہیں آتا ہے 12 مرد تھے. 11 یا 12 مرد تھے اور ساتھ میں 4 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. کیونکہ مکہ میں مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے، کفار نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کو دبانا شروع کر دیا کہ اگر ابھی سے ان پر کنٹرول نہ کیا تو یہ لوگوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی، تو ہم اپنے بتوں کو لے کر کہاں جائیں گے. ان کو اپنی فکر تھی، تو انہوں نے کیا ان پر ظلم کرنے شروع کر دیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں. اب جب مسلمان مکہ سے نکل کر حبشہ آئے تو حبشہ میں بھی ان لوگوں نے ان کو چین سے نہیں رہنے دیا. کفار نے اپنے لوگوں کو حبشہ بھیجا. حبشہ میں جو وہاں بادشاہ تھا نجاشی، جس کا اصل نام تھا اسما، وہاں پر اس کے پاس پیغام بھیجا، اس کو جو ہے وہ جواہرات اور انعام بھیجے کہ جو لوگ تمہارے پاس آئے ہیں مسلمان ہیں ان کو واپس ہمارے پاس بھیج دو. یہ لوگ تمہیں بھی بھڑکائیں گے، تمہارے لوگوں کو بھی بھڑکائیں گے کہ اپنا دین چھوڑ دو، ہمارا دین قبول کر لو. تو یہ یہاں پر بھی لوگوں کو خراب کر رہے تھے، تو تم ان لوگوں کو ہمارے پاس واپس بھیج دو.
تو جو موجود تھے حبشہ میں 3 ماہ تک وہ لوگ وہاں پر رہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری ہجرت کی. وہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ جانے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے مکہ نہیں جانا واپس, ہم یہاں سے آگے چلے جائیں گے, آپ کا علاقہ خالی کر دیں گے, لیکن ہم نے مکہ واپس نہیں جانا. تو وہ نجاشی تھا, انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہارا دین کون سا ایسا خاص ہے جس کی وجہ سے تم آگے بڑھنا چاہتے ہو, آگے ابھی تمہیں پتہ ہے کہ آگے مزید ظلم ستم ہوگا تم پہ, تو تم کیوں آگے جانا چاہتے ہو, تم پیچھے مڑ جاؤ, ایسا کیا ہے تمہارے دین میں. تو یہ بات سن جعفر تیار نے ناشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی. ناشی نے جب وہ تلاوت سنی تو وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگ گیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تلاوت کی حضرت جعفر نے, اور پھر نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس کے درباریوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور پھر نجاشی نے کفار سے کہا کہ میں ان کو واپس نہیں بھیجوں گا, تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ. کفار وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے. پھر مسلمان حبشہ سے نکلے تو انہوں نے پھر اب آگے جانا تھا. جب حبشہ آئے تھے تو تب یہ 11 یا 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں, لیکن جب حبشہ سے نکلے تب ان کی تعداد بڑھ چکی تھی, کیونکہ 3 ماہ یہ حبشہ رہے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے جب ان کا رہن سہن دیکھا تو ان سے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا اتنا اچھا طریقہ ہے, یہ لوگ کسی کو تنگ نہیں کرتے, کوئی چوری نہیں کرتے, کسی پر ظلم نہیں کرتے, یہ حرام چیزوں سے دور رہتے ہیں, یہ شراب نہیں پیتے, یہ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. تو پھر وہاں پر رہتے ہوئے لوگ ان سے بڑا متاثر ہوئے اور اسی طرح ان کی تعداد بڑھ گئی اور یہ 83 مرد اور 18 عورتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے جو سربراہ جو ان کو لیڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ تھے وہ حضرت جعفر بن تیار تھے. جعفر تیار نے ہی نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت بتائی تھی. بعد آ جاتے ہیں شیب ابی طالب. جب جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی کفار کا خوف بڑھ تھا. تو شیب ابی طالب جو ہے وہ ایک گھاٹی کا نام ہے. یہ گھاٹی ابو طالب اور حضرت عباس کی ملکیت تھا. 7ویں میں آپ اور مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا اور وہ اس گھاٹی پر 3 سال تک رہے. اور آپ کو پتہ ہے 3 سال تک اس گھاٹی پہ کس کنڈیشن میں رہے تھے وہ لوگ؟ ہیلو, جی میم, صرف میری کیا آواز نہیں آ رہی یا سارے سو کپڑوں کو چکے ہیں؟ گزارا کرتے تھے. آ رہی ہے میم. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ نہیں سن رہے ہیں. چلیں جی. تو 3 سال تک وہاں پر رہے تھے اور اس کنڈیشن رہے تھے کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں تھا اور درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے تھے. 10 نبوی کو واپس آئے ابو طالب اور اس کے ساتھ اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. جب شیب ابی طالب سے یہ لوگ واپس آئے تو پھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا 3 دن بعد. اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا, تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن کا سال قرار دیا, ایئر آف سورس. عام الحزن کا میننگ کیا ہے؟ غم کا سال. غم کا سال. تو اس کو غم الحزن کا سال قرار دیا گیا. اس کے بعد ہے جی حضرت خدیجہ اور ابو طالب کو قبرستان جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا. حضرت خدیجہ ہی واحد امہات المومنین ہے جن کو وہاں پر دفن کیا گیا. باقی جو 12 بیگمات ہیں, کل 13 امہات المومنین ہے نا, کہیں پر ویسے 11 آتا ہے, کہیں پر 13 آتا ہے. تو یہ 12 بیگمات کو جو ہے وہ مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا. اس کے بعد اب سفر شروع ہو گیا تھا طائف کا. طائف کا سفر 10 نبوی کو شروع ہوا. طائف کی وادی مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے. اور طائف میں جو قبیلہ سقفی آباد تھا, سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام تھا زید بن حارث, جس کو آپ نے بعد میں آزاد کر دیا تھا. اور ابھی میں نے اوپر بھی بتایا کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نام ہی لے کر کیا گیا ہے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا کوئی, جو تھے ان کی جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی, جس پر کفار نے آپ کو تانے بھی دیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل کی جس میں بتایا گیا کہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں وہ وہی لوگ تباہ ہوں گے. آپ کے نام پر حرف نہیں آئے گا, آپ کا نام جو ہے وہ تا قیامت پکارا جاتا رہے گا.
اور پھر اور آپ صلی میم اللہ علیہ وسلم نے جب کفار نے تانے دیے کہ آپ کی نسل کیسے چلے گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کی بیٹی سے چلی حضرت فاطمہ سے، جن کے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین۔ سفر طائف میم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیلو جو حضرت زید بن حارث تھے، ان کی بیوی کو جب انہوں نے طلاق دے دی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ جی، ان حضور کی صلی بیوی اللہ علیہ کا وسلم ہیلو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ حضرت زید بن حارث کی بیوی میں جی، ان کی بیوی انہوں نے چھوڑ دیا تھا نا ان کو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا، تو طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے اس طرح۔ ہاں جی، تو اس واقعے کو بعد میں پھر قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا نا کہ وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ کون سا ان کے سگے بیٹے تھے۔ اگر تو سگے بیٹے ہوتے تو پھر ان کا الزام سچ ثابت ہوتا نا، تو وہ ان کے سگے بیٹے نہیں تھے، وہ ان کے غلام تھے، تو لیکن پھر جی آپ میم، صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جب کی یہ غلامی آیت کو نازل نہیں ہوئی تھی مانتے کہ تھے تو پھر ما کان محمد نبا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو اس میں انہوں نے جواب دیا تھا اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہ وہ کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ سٹارٹ کریں۔ جی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا، پھر بعد میں وادی طائف کے باہر عتبہ اور شیبہ ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، جہاں اداس نامی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عذاب نازل کرنے کی اجازت مانگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اسلام کا پیغام لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آپ کے پیچھے باش لڑکے لگا دیے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، اور آپ کے جو کپڑے ہیں وہ لہو لہان ہو گئے، آپ بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کیونکہ جو طائف تھا وہ پہاڑوں سے گرا ہوا علاقہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ طائف جو ہے ان پہاڑوں میں پیس کر رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی رحم دلی کا مظاہرہ فرمایا اور کہا کہ ان پر ظلم نہیں کرنا کوئی بھی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے لوگ پیدا کریں گے جو آگے جا کر اسلام کو تقویت دیں گے۔ اس کے بعد واقعہ جبریل ہے جو 27 رجب 10 نبوی کو پیش آیا۔ حضرت ام ہانی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جو حضرت ام ہانی ہے وہ حضرت علی کی بہن تھی، حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، تو چچا زاد بھائی تھے، ام ہانی بھی آپ کی کزن تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے سوار ہو کر براق ایک سفید رنگ کا جانور تھا، میں داخل ہوا۔ مکہ سے فلسطین گئے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور وہاں پر آپ کو 2 گلاس پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے گلاس کو پسند فرمایا۔ واقعہ معراج کا جو ذکر ہے وہ سورت بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوئی۔ 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کا ذکر ہے، تو 7 آسمانوں پہ آپ کی ملاقات مختلف نبیوں سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے، پھر تیسرے پہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کے بعد 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو بیت المعمور 7ویں آسمان پر واقع ہے، جہاں فرشتے اور جن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے بیت المعمور۔ اور سدرۃ المنتہا ہے، یہاں بیری کا درخت تھا۔ اس مقام سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ نہیں گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، تو آگے آپ خود جائیں۔ پھر آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیا سدرۃ المنتہا سے آگے۔ اس کے بعد یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ نماز صلاۃ کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے میننگ ہے نماز، نمازوں کا تحفہ آپ کو ملا واقعہ معراج پر 27 رجب 10 نبوی کو۔
تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نمازیں دی گئی؟ میم 50. 50 نمازیں دی گئی تحفے میں. تو پھر جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو ان سے آپ کی بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نمازیں کم کروا لیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور 5 نمازیں کروا کے گئے. پھر واپس آ کر آپ نے فلسطین میں بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کی اور واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے کی. اسی لیے آپ کو ابو بکر صدیق کا لقب دیا گیا کیونکہ انہوں نے واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی. اس کے بعد 11 نبوی میں مدینہ میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو کنیکا، نذیر اور کریزہ. 11 نبوی کو اوس قبیلے کے 6 لوگ مکہ مکرمہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مدینہ آنے کی دعوت دی. اوس قبیلے نے 12 نبوی میں مدینہ کے 12 لوگ مکہ میں عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت لیتے ہیں، جس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. آپ السلام صلی علیکم اللہ میم. علیہ وسلم نے واپس جی وعلیکم السلام. میم آج کے لیے نا پوچھ لیں بچوں سے. جی مجھے بتا دیں، میں ختم کر دیتی ہوں. اگر تو انف ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں کلوز کر دوں گی یہاں سب پر. ممبر بتائیں نا. فائل تو میں نے شیئر کر دی ہوئی ہے، آپ اس کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی میم انف. کوئی کوشچن تو جی پوچھ لیں ان ٹھیک ہے، سے. تو میٹنگ لیو کر دیں.